محمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين. تو کہاں سے ابتدا کروں، کہاں پہ انتہا کروں، کہاں سے ابتدا کروں، کہاں پہ انتہا کروں، کہاں سے لاؤں زباں یہ رب، کیسے تیری ثنا کروں. میری سوچ ہے محدود سی، میرے کلام میں اتنی سخت کہاں کہ تیری بڑائی بیاں کروں اور اس بیاں سے وفا کروں. آغاز اس ذات رب العزت کے نام سے جس نے کائنات کے ہر ذرے کو اپنے حکم کن سے وجود میں لایا. جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ وقت کا کوئی نام و نشان تھا، تب اللہ تعالیٰ کا ہم سب کو عالم ارواح میں جمع کرنا اور پوچھنا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہمارا اس پر جواب دینا دعوے کے ساتھ بلا شہیدنا، جی ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. اور میری بہنوں، یہ وہ لمحات تھے جہاں سے ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک وعدہ شروع ہوا، ایک ایسا وعدہ جو محبت، بندگی اور رہنمائی کا تھا. اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور آدم علیہ السلام کو گواہ بنا کر ہم نے کیے ہوئے وعدے کو وقتاً فوقتاً یاد دہانی کرنے کے لیے نبی اور کتابیں بھیجنے کا وعدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجی، کتابیں بھیجی، اور آخر میں اپنی سب سے بڑی نعمت قرآن کو نازل فرما. یہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، یہ وہ یاد دہانی ہے جو ہمیں ہمارے رب سے کیے ہوئے وعدے کی طرف بلاتی ہے اور ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا. یہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ زندگی صرف کھانے، پینے اور جینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کی رضا اور اس کے قرب کا سفر ہے. تو دیکھو میری بہنوں، آج جو قرآن ہمارے پاس ہے، یہ قرآن ایک معجزہ ہے، معجزہ. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کسی نہ کسی صورت میں معجزے عطا فرمائے. کسی کو عصا دیا، کسی کو شفا، اور کسی کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا. مگر یہ سارے معجزے اپنے نبیوں کے ساتھ ہی ختم ہو گئے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ آج بھی ہمارے پاس ہے. اللہ اکبر. ہاں ہاں میری بہنوں، آج بھی ہمارے پاس ہے ایک زندہ بولتا ہوا معجزہ، یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کی باتیں، اس کی نصیحتیں ہمارے لیے ہے. ہمارے لیے غور کرنا ہے اس بات پر میری بہنوں، اس کی نصیحتیں ہمارے لیے ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی دلیل ہمیں خود قرآن سے ملتی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو. تورات بھی
مطلب تورات سے بھی ہمیں اس بات کی گواہی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو پیشن گوئیاں بیان کی گئی تھی نا، ان میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ میں ان کے بھائیوں میں سے ان کے لیے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ ان سے وہی کچھ کہے گا جو میں اس سے کہوں گا۔ اور میری بہنوں، یہ کلام جو ہے یہ لوح محفوظ میں اللہ تعالی کے پاس درج ہے۔ لوح محفوظ جسے ام الکتاب کہا جاتا ہے، کتاب مکنون کہا جاتا ہے، مطلب دیکھو ہمارے پاس جو موجود قرآن مجید ہے نا، یہ جو مصحف ہمارے پاس ہے، ہاں اس کی جو عبارت ہے، ہاں اس میں جو لکھا ہوا ہے وہی ہے جو لوح محفوظ میں درج ہے، جس کی دستاویز کی کاپی ہمارے پاس ہے۔ جیسے کہ ہم کوئی اوریجنل ڈاکیومنٹ کی کاپی کیسے نکالتے ہیں، زیروکس کیسے کرتے ہیں، اسی طرح ماشاءاللہ یہ کاپی ہمارے پاس ہے۔ مطلب دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے نا۔ اگر دیکھو سوچو کہ جو پہلا قرآن لکھا گیا وہ اگر آج ہمارے پاس ہے تو ہم کتنا فخر کریں گے نا کہ ارے ہاں وہ پہلا والا قرآن میرے پاس ہے۔ اب جو لٹریچر وغیرہ پڑھے ہیں نا تو ان کو بھی پتا ہوگا، جیسے کہ ابھی انگلش میں فادر آف لٹریچر شیکسپیئر کو کہا جاتا ہے، تو جب شیکسپیئر کی کتاب اگر ہمارے پاس ہے تو ہم کتنا یہ کریں گے نا کہ ارے شیکسپیئر کی کتاب میرے پاس ہے۔ تو دیکھو نا یہ دنیاوی چیزیں ہیں، ہاں لیکن اور جیسے کہ کانسٹیٹیوشن کی کتاب اگر میرے پاس ہے تو میں کیا مطلب کتنا فخر کروں گی۔ تو آج ہمارے پاس کیا ہے میری بہنوں، آج وہ کتاب ہے ہمارے پاس جس کی اصل کاپی کہاں ہے، کہاں درج ہے، لوح محفوظ میں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ البروج میں فرماتے ہیں کہ مطلب قرآن کے لوح محفوظ میں ہونے کی دلیل ہمیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن نہایت بزرگ اور برتر ہے اور یہ لوح محفوظ میں ہے۔ اور مطلب اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو در حقیقت اصل کتاب ہے ہمارے پاس محفوظ، بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز۔ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بڑی بلند اور حکمتوں سے لبریز۔ اللہ اکبر، مطلب میری بہنوں کیا اہمیت ہے قرآن کی، دیکھو نا۔ اور آج ہم نے کیا کیے، ہاں بس اس کا مطلب عزت اور احترام تو ہم کرتے ہے نا، اور مختلف جو جیسے کہ میت کے وقت، ہاں اس وقت ایک دم کثرت سے اسے پڑھا جاتا ہے، ہاں اور ڈیلی۔ ابھی آج کل تو وہ بھی کم ہو گیا ہم سے، ہے نا۔ پہلے ہم لوگ کیا کرتے، اور ہاں خاص کر رمضان میں پڑھا جاتا ہے نا۔ تو رمضان کے لیے ہم نے اس کو مخصوص کر لیا ہے، پر ہم نہیں جانتے میری بہنوں ہمارے پاس کیا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن حبل اللہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے، اللہ تعالیٰ کی وہ مضبوط رسی جو اسے تھام لے گا یا اسے تھام لیتا ہے گمراہ نہیں ہوتا، اور جو اسے چھوڑ دیتا ہے وہ اندھیروں میں بھٹک جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ میری بہنوں اگر ایک قیمتی ہیرا ہمارے پاس ہے تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوگی، سوچو۔ تو یہ کیا ہم قرآن کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو بس ہمیں کبھی محسوس کرنا اس بات کو، کبھی جب ہم قرآن ہاتھ میں لیتے ہیں نا تو اسے محسوس کر کر دیکھنا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں کیا دیا ہے۔ آج ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ معجزہ ہمارے پاس ہے۔ تو اس بات کا احساس کرنا ہے، تب ہمیں اس کی قدر محسوس ہوگی انشاءاللہ میری بہنوں۔ اب آتے ہیں قرآن کے وہ 5 حقوق، جو ہمیں ادا کرنے ہیں، ہاں جو ہم ادا نہیں کریں گے تو کل اس کا ہمیں حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو پہلا جو ہے
حقوق ہم پر وہ ہے ایمان لانا، قرآن کے موجود ہونے پر اور اس کے پیغام پر یقین رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دم واضح کر دیا کہ کوئی شک نہیں، کوئی غلطی نہیں، کچھ نہیں، آپ مطلب اسے پوری طرح سے ہم اس پر کیا کر سکتے ہیں، ایمان لا سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد دوسرا جو حق ہے ہم پر وہ ہے تلاوت کرنا، قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا جیسے کہ اس کا حق ہے، تاکہ اس کی جو اصل معنی ہے وہ محفوظ رہے۔ اس کی دلیل ہمیں صحیح مسلم سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ اس کے بعد تیسرا حق جو ہم پر ہے وہ ہے سمجھ کر پڑھنا۔ قرآن کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کے معنی اور احکام کو سمجھنا لازم ہے۔ سورہ محمد میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ مطلب میری بہنوں دیکھو نا، سماج میں اتنی گمراہی پھیلی ہے نا، اتنی گمراہی پھیلی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنا۔ آج ہم قرآن تو پڑھ رہے لیکن اسے سمجھ کر نہیں پڑھ رہے، اور اسی وجہ سے بہت گمراہی پھیلی ہوئی ہے میری بہن۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے، اور دیکھو میری بہنوں، جب تک ہم اسے سمجھ کر نہیں پڑھتے، یہ کتاب سوچنے کی بات ہے، عقل کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ اپنی عقل کا استعمال کرو۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ قرآن اگر اترا ہے تو کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ تو اگر ہم اسے ایسے ہی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہی کیا بنا نا؟ ہاں، جب ہم اسے سمجھیں گے تو پتا چلے گا کہ اللہ کے حکم کیا ہے ہمارے لیے، ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے، جو اللہ کی حساب سے ہو، جس طرح اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ اس کے بعد چوتھا جو ہے حق ہم پر وہ ہے عمل کرنا۔ اگر اس کی تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے تو قرآن کا جو اثر ہے، جو ایسنس کہا جائے گا، وہ کھو جائے گا۔ اس پر عمل کرنا اس کے پیغام اور اس کی عدالت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلامی زندگی کا مطلب ایک مسلم ہونے کا یہ ضابطۂ حیات ہے، کوڈ آف لائف ہے ہمارے لیے، کہ اس پر عمل کرنا ہے ہمیں۔ جو بھی نصیحتیں، پہلے قرآن کو سمجھنا ہے، اور جو بھی نصیحتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں زندگی جینے کا راستہ بتاتے ہیں، ان پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آخری ہے قرآن کے پیغام کو پہنچانا۔ ہر علم رکھنے والے مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کی روشنی اور ہدایت کے طور پر مطلب دوسروں تک اسے پہنچائے۔ صحیح بخاری سے ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ایک آیت ہی پہنچا دو۔ تو میری بہنوں، جب ہم قرآن کو زندگی کا دستور بنا لیتے ہیں نا، تو دل کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہی کافر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 45، 44، 45، 47 میں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کیے ہوئے قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن قرآن کو چھوڑنے والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ شکایت کرے گا، کہے گا کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔
اللہ اکبر، کیا جواب دیں گے ہم؟ تو بس اب کیا کرنا ہے ہمیں میری بہنوں؟ ہاں، قرآن کی ہر آیت پر انشاءاللہ ہم غور کریں گے، ہاں، اسے عمل میں لائیں گے، اور اس کے علم سے اپنی زندگی اور آخرت انشاءاللہ ہم روشن کریں گے۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں قرآن کی طرف۔ الحمدللہ۔ تو دیکھو میری بہنوں، قرآن کی طرف بڑھنے سے پہلے مطلب چھوٹی سی انفارمیشن ہم دیکھیں گے قرآن کے بارے میں، کہ قرآن میں کل 114 صورتیں ہیں۔ ان 114 صورتوں میں کئی صورتیں جو ہیں وہ ہمیں مکی ملتی ہیں اور کئی مدنی۔ اب مکی سورہ کیا ہے؟ تو ہجرت سے پہلے مکہ میں یا مکہ کے آس پاس جو سورہ نازل ہوئی نا، انہیں مکی سورہ کہا جاتا ہے۔ اور مدنی سورہ کیا ہے؟ وہ سورہ جو ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی، انہیں مدنی سورہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40ویں سال میں نبوت ملی ہے نا۔ اس کے بعد 23 سال تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی، ہاں، اس میں 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں تھے۔ اب یہ جو ہے نا مکی سورہ کے جو مضامین ہمیں ملتے ہیں نا، اس میں کیا ملتا ہے ہمیں؟ کہ توحید اور توحید کی قسمیں، اس کے بعد آخرت، قیامت کے احوال، رسالت کے بارے میں معلومات ملتی ہے۔ اس کے بعد انسانی زندگی کے مراحل اور آخرت کی زندگی، اس کے بعد پچھلے قوموں کے واقعات، امتوں کے واقعات، اس طرح سے ہمیں یہ جو مکی سورہ کی تھیم ملتی ہے۔ اس کے بعد مدنی سورہ جو ہے، اس میں تقریباً مسئلے مسائل جو ہے نا، مطلب اس پر مبنی ہے، کیا ہوا تو کیا کرنا ہے، الگ الگ حالات میں مسئلوں کو کیسے حل کرنا ہے، جیسے کہ وراثت کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، نکاح کا مسئلہ، ہاں، یا جو چیزیں آئیں تو ان سے ریلیٹڈ حقوق کی باتیں، منافق کی باتیں، ہاں، یہ ہمیں کیا ملتا ہے؟ مدنی تھیم میں ملتا ہے۔ اوکے، امید ہے یہاں تک جو بھی میں نے بتائی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھو اب بڑھتے ہیں قرآن کی طرف۔ اب میری بہنوں، یہاں پر جب ہم قرآن کی شروعات کرتے ہیں، مطلب کہ زندگی کی کامیابی کا آغاز ہے نا، تو اب دیکھو ہمارا رب کس طرح شروع میں ہمیں پہلی ہی نصیحت جو دیتا ہے وہ ہے کیا پڑھنا ہے ہمیں؟ جب قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرنا ہے۔ سورہ نحل میں آتا ہے آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چنانچہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اب یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 98 سورہ نحل کی، اس سے پہلے کی آیتوں میں نا نیک عمل کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اور نیکی کے کاموں میں سب سے زیادہ خلل ڈالنے والا کون ہے؟ شیطان۔ اس لیے اس آیت میں اس کا یہ علاج بتایا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ قرآن تو پڑھتے ہیں، مطلب قرآن تو پڑھنے جا رہے ہیں نا، مطلب اللہ تعالیٰ کا کلام ہی تو پڑھ رہے ہیں، نیک کام ہی تو کر رہے ہیں۔ تو یہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ شیطان کو کسی صورت یہ پسند نہیں ہے کہ ہم قرآن کا علم لیں، کیونکہ قرآن کریم ہی تمام نیک کاموں کی ہدایت دینے والا ہے میری بہن۔ لیکن شیطان سے پناہ مانگنا صرف تلاوت ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ہر نیک کام کے وقت پناہ مانگی جائے تو انشاءاللہ شیطانی اثرات سے ہماری حفاظت ہوگی۔ تو اب دیکھو نا میری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ کیا نصیحت دے رہے ہیں ہمیں؟ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کام؟ کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے، الحمدللہ، ہاں، پروٹیکشن میں دینا ہے۔ اب دیکھو اگر پروٹیکشن کی بات کی جائے، جا کر جب ہم کو کوئی ہمیں پریشان کر رہا ہے اور ہم جب پولیس میں جاتے ہیں اور پروٹیکشن مانگتے ہیں تو ملے گا کیا اتنی آسانی سے؟ لیکن یہاں دیکھو کون پروٹیکٹ کر رہا ہے ہمیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ماشاءاللہ دیکھو نا کہ مطلب ہم یہاں پر اب ہم کو خود کو اللہ کی پروٹیکشن میں دیتے ہیں جب بھی ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ اوکے، انشاءاللہ تو یہ ہمارا رب ہمیں خود
سکھا رہا ہے. تو انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے کہ اب سے جب بھی ہم کوئی کام کریں تو پہلے ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں جب بھی کوئی نیک کام کریں انشاءاللہ. اوکے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے آگے اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے ہمیں. شروعات کس سے کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. ہاں مطلب جب بھی قرآن پڑھے یا کوئی کام کرے تو بسم اللہ سے شروع کرے. ہاں اس کے فائدے مطلب اس سے کیا فائدے ملتے ہیں ہمیں، تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں ملتی ہے. جب بھی ہم کوئی کام بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، کاؤنٹ لیس بلیسنگ ہمیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں ہمارے لیے. جب بھی ہم بسم اللہ کہہ کر کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 6 صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے اسے 2 لقموں میں کھا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اگر یہ شخص بسم اللہ کہہ لیتا نا تو یہی کھانا تم سب کے لیے کافی ہوتا. مطلب یہاں میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں کہ دیکھو بسم اللہ کی اہمیت کیا ہے. ہاں تو بسم اللہ. اب اور ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی. دیکھو حضرت جابر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری نا تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگائے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے اس میں ضرور برکت ہوگی. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے نا. دیکھو نا میری بہنوں، ہاں تو دیکھو برکتوں کا ذریعہ ہے نا یہ. ہاں تو اب آگے دیکھو اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں. کیسر روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نا ایک خط لکھا. مطلب ایک بادشاہ تھے، ہاں انہوں نے کیا کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک خط لکھا تھا. ہاں کہ ان کے سر میں نا بڑا درد رہتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ٹوپی بھیجی. تو جب وہ ٹوپی پہنتے تھے نا تو درد بند ہو جاتا تھا اور نکالتے تھے تو شروع ہوتا تھا. ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس ٹوپی میں کے اندر مطلب ہے کیا آخر. اس کے اندر سے انہوں نے کیا کیا، وہ سلائی جو تھی وہ کھولی. ہاں تو اس میں بسم اللہ لکھا ہوا تھا. اب یہ یقین کی بات ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا یقین تھا دیکھو بسم اللہ پر. ہاں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کہ خالد بن ولید کی ہے، جو بہت بڑی روایت ہے کہ ایک دفعہ خالد بن ولید کو ایک کفار نے کہا تم اتنا کہتے ہو نا، قرآن کی باتیں کرتے ہو، اللہ کی بات کرتے ہو، تو ہمیں یہ کر کے بتاؤ کہ تم زہر پی لو. مطلب پوچھ رہے زہر پی لو گے تو بچ جاؤ گے کیا. تو خالد بن ولید نے زہر منگوایا اور بسم اللہ پڑھ کر مطلب پی گئے، اور پھر بھی وہ وہیں سلامت کھڑے رہے. یہ ہوتا ہے یقین، ہے نا. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا بھی یقین اسی لیول تک آ جائے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہ میں مطلب اس کی جو اہمیت ہے یہی اسی لیے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ دیکھو میری بہنوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر کام جو ہے وہ اللہ کے نام سے شروع کریں، بسم اللہ سے. صبح سے لے کر شام تک ہمیں اپنا روٹین بنانا چاہیے کہ ہر کام جو ہے وہ بسم اللہ سے ہم شروع کریں انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اس میں خیر و برکت ہوگی. اوکے. اب آگے بڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف. اب دیکھو نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کس طرح، دیکھو نا قرآن کی شروعات کس طرح ہو رہی ہے، دیکھو کتنی بہترین انداز میں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کس طرح کتنی پیاری پیاری نصیحتیں ہمیں بتا رہے ہیں. مطلب زندگی میں جو پریشانیاں مطلب ہم پر آتی ہے نا، تو دیکھو نا ہم یہ چیزیں نا کرتے نہیں. اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، کیا طریقہ ہوتا ہے ہمارا. اعوذ باللہ پڑھنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مطلب جلدی جلدی پڑھتے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبھی ہم نے اس کی اہمیت کو محسوس کیا ہے. ہاں اب سوچنے کی بات ہے کہ کسی کو ہم جب کوئی بات کہہ رہے ہیں تو اس کو مطلب کسی کو منانا ہے تو ہم اس میں عاجزی اختیار کریں گے یا کمانڈ اختیار کریں گے. ہاں مطلب کمانڈ دیں گے یا عاجزی.
ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے نا، مطلب ہمارا بولنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے نا جیسے کہ ہم کمانڈ دے رہے. ہاں تو اسی لیے آپ سے جب بھی ہم پڑھیں گے تو آہستہ سے، عاجزی سے، پیار و محبت سے ہمیں یہ نام لینے، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں مطلب اس معنی کو محسوس کرتے ہوئے پڑھنا ہے. ہاں مطلب عاجزی اختیار کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہتے ہوئے. اوکے انشاءاللہ. تو اب آتے ہیں آگے سورہ فاتحہ کی طرف. اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ کا امپورٹنس کیا ہے. اوکے انشاءاللہ. تو اب تک جو بھی میں نے بتائی سمجھ میں آ گیا نا سسٹرز اچھے سے. اب دیکھو سورہ فاتحہ، یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا اس کا امپورٹنس کیا ہے. الحمدللہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اسے سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، ہے نا. اس کے بعد یہ سورہ اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز میں اسے پڑھنے کا حکم دیا ہے. جو اسے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. قرآن اور حدیث میں اس کے کچھ نام آتے ہیں. ہاں جو کہ ہے ام الکتاب. یہ وہ سورہ ہے جسے پورے قرآن کی ماں کہا گیا، جڑ، بنیاد، بیس کہا گیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو اساس القرآن، مطلب قرآن کی جڑ کہا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کو جو تفسیر کا علم عطا کیا تھا نا، جس میں وہ قرآن کو کھول کھول کر بیان کرتے تھے. ہاں تو انہوں نے کیا کہا ہے اسے، کیا مطلب قرآن کی جڑ کہا ہے. ہاں اور اس کی بہت نام ہے. اسے کافیہ بھی کہا گیا ہے، شافیہ بھی کہا گیا ہے. ہاں سب المثانی بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس میں 7 آیتیں ہیں جس میں بسم اللہ کو بھی شامل کیا جاتا ہے. مطلب سورہ فاتحہ میں ہم جب بسم اللہ کو شامل کرتے ہیں تو یہ 7 آیتیں ہوتی ہیں، اور اسی لیے اسے سب المثانی بھی کہا جاتا ہے، 7 آیتوں والی. اس کے بعد یہ سورہ مطلب جو ہے اسے شفا بھی کہتے ہیں. کسی بھی بیماری میں یہ پڑھ کر دم کرنے سے ضرور شفا ہوگی انشاءاللہ. مطلب ہمارا اس طرح سے اس پر ایمان ہونا چاہیے. اب اس کی فضیلتیں دیکھتے ہیں. اب اس کی فضیلتیں تو اتنی ہیں کہ میں گنوا نہیں سکتی، لیکن کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ. اب دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی، اب غور کریں میری بہنوں، ہاں کہ ہم دیکھو نا کیا کرتے ہیں، یہ وظیفے وہ وظیفوں میں پڑ جاتے ہیں. ہاں اور پھر جو کرنا نہیں ہے نا وہ کر بیٹھتے، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، ہاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے بتائے وہ ہم کرتے ہی نہیں، ہے نا. اب دیکھو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی سے رقیہ کرتے تھے. جب بھی کوئی پرابلم ہوتی نا اور جب بھی دم کرنا پڑتا تو اسے پڑھا کرتے تھے. اس سورہ کو نا دعا بھی کہتے ہیں میری بہنوں، کیونکہ یہ پڑھ کر جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں ہم لوگ جس طرح اسے پڑھنا ہے اس طرح سے ہم نہیں اسے پڑھتے. اب دیکھو مسند احمد میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسی سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے جو نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ خود قرآن مجید میں. قرآن میں اس کے جیسی دوسری سورہ ہے ہی نہیں. اتنی عظیم اور اہم ہے. دیکھو میری بہنوں، ہاں کہ اس کو بھیجنے کے لیے بتایا اللہ تعالیٰ نے خاص فرشتے کو بھیجا. صحیح مسلم اور نسائی کے میں مطلب یہ ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آسمان سے ایک بڑے، اور مطلب اس وقت نا آسمان سے ایک بڑی زور سے دھماکے کی آواز آئی، اور جب آواز آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کس کی آواز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں جانتا. جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس دروازے سے وہ فرشتہ آنے والا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور وہ ایک ایسی چیز لانے والا ہے جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں کی گئی. پھر وہ فرشتہ آیا، خاص فرشتہ، خاص دروازے سے خاص چیز لے کر آیا.
جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا کیے، سورہ فاتحہ اور مطلب ایک نور، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، یعنی یہ 2 چیزیں ایسی ہیں مطلب بہت ہی خاص ہیں۔ تو دیکھو آپ اسے اندازہ لگانا ہے کہ آخر کیا خاصیت ہے اس کی، کیا فضیلت ہے اس کی۔ ہاں اگر مطلب دیکھو نا کسی چیز کی فضیلت پتہ نہیں رہتی تو پڑھنے میں بھی مزہ نہیں آتا نا۔ ہاں تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ ہاں اور اس کے بعد میں اس کی اور ایک فضیلت ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم کی حدیث میں، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ ہاں حدیث قدسی مطلب کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دیکھو کیا فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنی نماز مطلب سورہ فاتحہ کو یہاں نماز کہہ کر ذکر کیا گیا ہے، اپنے بندوں کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دیکھو ابھی سورہ فاتحہ کی اللہ تعالیٰ کیا فضیلت بیان کر رہے ہیں، دیکھو یہاں پر ہاں اس کا آدھا حصہ جو ہے میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندوں کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ عطا کیا گیا جو اس نے طلب کیا۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فضیلت بتا رہے ہمیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان فرمائی۔ اور ایک مرتبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کیا، مطلب اس کا مطلب ہے جسے گویا، اور جو پہلا حصہ ہے وہ گویا کل مطلب پورا کی پورا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے بیچ جو ہے مشترک ہے، اور میں نے اپنے بندے کو بخشا جو اس نے مانگا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ کل میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا وہ میں نے اسے بخشا۔ مطلب یہ حدیث دیکھو نا ہمیں سکھاتی ہے کہ سورہ الفاتحہ صرف تلاوت نہیں بلکہ ایک دل سے کیا گیا مکالمہ ہے اللہ کے ساتھ۔ ہاں یہ دعا مطلب عبادت اور جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے وہ کیا کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے وقت جب آمین کہا جاتا ہے نا، تو اسے مطلب ہمیں کیا کرنا ہے، اسے دہرانا ہے، کیونکہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ ایسا ہی ہو۔ ہاں مطلب دعا کے ختم ہونے پر آمین کہہ کر بندہ گویا پھر بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار میں نے یہ عرضیہ تیرے حضور پیش کیا تو بس تو اسے قبول فرما۔ اب آگے بڑھتے ہیں میری بہنوں۔ اب دیکھو یہاں تو ہمیں سورہ فاتحہ کی فضیلت سمجھ میں آ گئی، تو انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اب سے جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ہاں اور بے شک نماز میں جب بھی اسے پڑھیں گے اس کے الفاظ کو ہمیں کیا کرنا ہے، محسوس کرتے ہوئے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف۔ اب دیکھو سورہ فاتحہ میں اب ہم شروعات جو ہے وہ کریں گے الحمدللہ سے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس میں جو اللہ، الحمدللہ اللہ جو ورڈ آتا ہے، تو دیکھو اللہ وہ نام ہے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کا نہیں ہے۔ اللہ یہ مطلب یہ نام اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، اور یہی نام نا عربوں میں فیمس تھا۔ جب قرآن میں رحمان کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا نا، رحمان جب نام آیا اللہ تعالیٰ کا قرآن میں، تو لوگ حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ رحمان کیا ہوتا ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر
پکارو، جو کہہ کر بھی پکارو گے وہ تمام اچھے نام اللہ کے ہی ہیں۔ تو یہاں پر نا اللہ کے اس میں ہمیں 3 معنی ملتے ہیں، وہ ہستی جو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہو، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کے کنار سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا، اور تیسرا وہ ہستی جس کی طرف اپنی تکلیف مصیبت کو دور کرنے کے لیے اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے رجوع کیا جائے۔ اس کے بعد اب دیکھو میری بہنوں آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں پر الحمدللہ یہ کلمہ جو ہے نا یہ بہت ہی افضل کلمہ ہے، الحمدللہ۔ اب دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا دے اور وہ الحمدللہ کہے تو یہ کلمہ ساری دنیا سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی اہمیت۔ اب یہاں پر دیکھو نا الحمدللہ کو سمجھتے ہیں اچھے سے۔ جب دیکھو کبھی ہم لوگ نا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس ہمیں دل سے ہو جاتا ہے نا، تو سارے جذبات سارے احساسات سے دل اور زبان سے جو نکلتا ہے نا میری بہنوں وہ ہے الحمدللہ۔ ہاں ہوا ہوگا نا سب کے ساتھ زندگی میں ایک بار تو بھی ہاں ایسا ہوا ہوگا نا کہ اس کلمے کو ہم نے ایک دم دل سے کہا ہوگا۔ اب دیکھو نا کسی کا بچہ گم ہوا ہو اور وہ ڈھونڈ رہا ہو تڑپ رہا ہو، تب ہمارا بچہ ہمارے پاس ہو تو منہ سے نکلتا ہے الحمدللہ۔ کسی کی ماں کا انتقال ہو اور وہ شدت غم میں مبتلا ہو کر تڑپ رہی ہے کہ میرا سہارا، میری دعاؤں کا ذریعہ، میرے فکروں کا ذریعہ چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اس وقت ہماری ماں حیات ہے، زندہ ہے، تو منہ سے نکلتا ہے الحمدللہ۔ جب کسی چیز کو پانے کے لیے ہم شدت سے انتظار میں ہوتے ہیں اور وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے نا میری بہنوں تو منہ سے نکلتا ہے الحمدللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک ایک نعمت کا احساس ہمیں ہو جائے نا میری بہنوں تو ہماری زبان سے ہر بات میں اس بات کی گواہی ہماری زبان دے گی کہ الحمدللہ، بے شک تمام کی تمام تعریفیں اور تمام کے تمام شکر اللہ ہی کے لیے۔ یہ بہت ہی جذباتی کلمہ ہے میری بہنوں، اللہ سے ہمارے کنیکشن کو مضبوط کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کا ذریعہ ہے۔ اب جب بھی دیکھو نا الحمدللہ ہم کہتے ہیں نا دیکھو نا سب میں تعریف اور یہ جو ورڈ ہے نا اس میں تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ یہ کلمہ کتنا خوبصورت ہے، دیکھو کہ دونوں تعریف اور شکر ایک ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ تعریف تو ہم کیا کرتے ہیں صرف اس چیز کی کرتے ہیں نا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، پسند ہے، ہاں ایک جیسے کہ خوبصورت سینری ہے، ہاں تو دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، تعریف کرتے ہیں اس کی، واہ کتنی خوبصورت سینری ہے، کتنا خوبصورت نظارہ ہے، ہاں پر کیا اس سے ہمارا کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں، ہاں لیکن اگر تپتی دھوپ میں ہم کہیں باہر ہیں اور پانی کی پیاس لگی ہے اور کہیں سے پانی مل جائے نا تو دل سے نکلتا ہے الحمدللہ۔ اب دیکھو یہاں پر پانی ملا، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت چیز ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ ہاں اور یہ پیاس بجھ گئی نا اس لیے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے دل میں۔ تو اگر غور کریں کہ ہر لمحہ ہر پل اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے نا ہمیں، اللہ اکبر، ہم بیاں ہی نہیں کر سکتے میری بہنوں۔ اب دیکھو نا یہ جو سانسیں چل رہی ہیں نا ہماری، ہاں یہ سب میری بہنوں کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہاں یاد کرو کرونا کے دن، ہاں کہ انسانوں کے لیے یہ جو انسان جو ہے وہ سانسوں کے لیے تڑپ رہے تھے، ہاں کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے تڑپ تڑپ کر، ہاں اور ابھی ہم سب اللہ کے حکم سے اچھے سے سانسیں لے رہے ہیں۔ تو آؤ سب مل کر دل سے کہتے ہیں الحمدللہ۔
اور وہ جو ساری نعمتیں جو ہمارے پاس ہے صرف اور صرف اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کے لیے بھی ایک بار دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں میری بہنوں، الحمدللہ۔ تو اب دیکھو نا میری بہنوں، اب کتنی چیزیں نا ہمیں ایسی ملتی ہیں جو تو انسان نے بنائی ہوئی ہے نا، ہاں، لیکن اگر ہر خوبی جسے خوبی کہا جا سکتا ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ ہاں، جیسے کسی نے دیکھو نا خوبصورت پینٹنگ کی، تو اس پینٹنگ کرنے کے لیے جو خوبی اسے ملی، جو صلاحیت اسے ملی، کہاں سے ملی؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے دی۔ ہاں، تو اگر اس کی خوبی مطلب ہم بیان کر رہے، تعریف کر رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی ہم کس کی تعریف کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں۔ تو یہ کلمہ جو ہے بہت بہت افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا اسٹرانگیسٹ فارمولا ہے، یاد رکھنا ہے ہمیں، اوکے، انشاءاللہ۔ ایک منٹ دے ہاں سسٹر۔ اوکے، اس کے بعد دیکھو ہمیں یہاں جو اللہ تعالیٰ کا نام ملتا ہے نا، رب العالمین، تو رب، ہاں، رب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کا اور ایک نام ہمیں یہاں پر ملتا ہے جو ہے رب۔ رب کا مطلب صرف پیدا کرنے والا نہیں، بلکہ وہ ذات میری بہنوں جو ہمیں پالتا ہے، سنبھالتا ہے، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، ہاں، جسمانی، ذہنی، روحانی، ہر پہلو سے۔ رب وہ ہے جو بغیر مانگے بھی دیتا ہے، اور جب ہم مانگے تو اپنی رحمت سے کئی گنا بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ رب وہ ہے جو اندھیروں میں روشنی دیتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، گناہوں پر پردہ ڈال کر بار بار بخش دیتا ہے، ہر چیز کو اس کی فطرت، ضرورت، استطاعت کے مطابق غذا پہنچاتا ہے۔ دیکھو نا، ایسا کبھی نہیں ہوا نا کہ بلی کو ہم نے بہت سارا کھانا کھلایا اور وہ بڑھتے بڑھتے شیر بن گئی؟ ہاں، یا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شیر کو غذا کم بڑھ گئی تو بلی کی طرح چھوٹی ہو، مطلب وہ چھوٹا ہو گیا؟ ہاں، ایسا نہیں ہوتا نا۔ تو ہر چیز کو اس کی فطری استطاعت کے مطابق اسے پہنچاتا ہے۔ یہ رب کی شان ہے ہماری۔ جب مطلب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو ساری چیزیں دنیا میں آ کر سیکھتا ہے۔ دیکھو، زبان ہے، بول نہیں پاتا، پاؤں ہے، چل نہیں پاتا، سنتا ہے، سمجھتا نہیں، ہر چیز ہاں باہر آ کر سیکھتا ہے۔ پر ماں کے سینے سے دودھ کیسے پینا ہے نا، یہ بچہ سیکھ کر آتا ہے نا۔ رب اس کو سکھا کر بھیجتا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہاں پر کتنا مطلب دیکھو، یہ ہمارا رب ہے، ہاں، اور کس کا رب ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ عالمین کا۔ عالمین عربی زبان میں عالم کی جمع ہے، یعنی دنیائی مخلوقات، کائناتی، ہر چیز کا رب، ہر انسان، ہر قوم، ہر نسل، ہر زمانہ، ہر مخلوق، حتیٰ کہ وہ مخلوق بھی جسے ہم نہیں جانتے۔ اس کی ربوبیت کسی حد میں قید نہیں، وہ سب کا رب ہے اور سب کی خبر رکھنے والا ہے میری بہنوں۔ یعنی ایک ایسی ذات جو پوری کائنات کی بادشاہت سنبھالے ہوئے، نہ کبھی تھکتی ہے، نہ سوتی ہے، نہ غافل ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اب دیکھو، پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تعارف کراتا ہے نا، سکھاتا ہے ہمیں۔ ہاں، اب اس سورہ کو دیکھو، ہم نماز میں روز 5 ٹائم پڑھ رہے ہیں، مطلب جتنے ٹائم پڑھیں گے اتنی ٹائم یاد دہانی ہو رہی ہمیں کہ تمام تعریفیں جو ہے نا، اور تمام شکر ہی اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ ہاں، تو کیا ہمیں یہاں پر سیکھ ملتی ہے کہ اب سے نماز میں ہم اسے پڑھ رہے ہیں تو سجدے میں جانے سے پہلے دل میں وہ کیفیت جاگے گی کہ ہم کس ہستی کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ہاں، مطلب اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کا عہدہ کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، بادشاہ ہے، اس کے سامنے ہم جھکنے جا رہے ہیں۔ اگر جذبہ یہ دل میں آ جائے نا میری بہنوں، تو سوچو کہ ہمارے سجدے کی کیفیت کیا ہوگی۔ ہاں، ہمارے سجدے کیا سجدے ہیں؟ ہاں، کیونکہ ہم نہیں مطلب کبھی سورہ فاتحہ کو سمجھا ہی نہیں ہم نے، ہاں، جیسے کہ اس کا حق ہے۔ لیکن اب سے انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت پر غور کریں گے، انشاءاللہ۔
اور اسے کیا کریں گے؟ اچھے سے ان جذبات کے ساتھ اسے پڑھیں گے اور خوب اچھے سے اور محبت والے سجدے کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھو اگلی آیت پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم۔ اب الرحمن الرحیم یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے مطلب کیا ہے؟ دیکھو حد درجہ آگے اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، حد سے زیادہ رحم کرنے والا، بے انتہا رحم کرنے والا۔ ہاں، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی یہ جو دو صفتیں ہیں، ایک رحمان والی جو کہ دنیا میں ہر ایک کے لیے، بارش سب کے لیے ہوتی ہے، اناج کھانا پینا، شادیاں، اور مطلب سب اولاد جو ہے وہ سب کے لیے ہے نا، تو یہ رحمان والی صفتیں ہیں نا، یہ سب کے لیے ہے۔ اور جو رحیم ہے نا، بڑی خاص صفت ہے جو اس کے اسپیشل بندوں کے لیے ہے، جو قیامت کے دن بھی اس کے بندوں کے لیے ہوگی۔ ہاں، تو کتنی بڑی بات ہے نا میری بہنوں۔ دیکھو اب اللہ تعالیٰ دیکھو نا، رحمان کہتے تو کافی تھا نا، ہاں، پر رحم سے دیکھو دو الفاظ کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، رحمان اور رحیم، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، را ہا میم، مطلب روٹ ورڈ جو ہے ان دونوں میں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ را ہا میم ہے۔ رحم مطلب جو ماں کا رحم ہوتا ہے نا، جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، دیکھو نا رحمان، تو یہ رحمان ہے نا، اس میں شدت ہے، اور رحیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل رحمت کو کہتے ہیں۔ ہاں، اب جیسے دیکھو نا ہماری ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بولتا ہے نا 1% ہمیں دیا ہے، اور 99% جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ دیکھو نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ فلڈ آتا ہے، ابھی یہ جیسے فلسطین کا جو چل رہا ہے، ہم بھی جب سنتے ہیں نا کتنا جوش آتا ہے نا، ہاں، اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن ایک وقت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ جذبہ سو جاتا ہے کہیں، ہاں، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ جو رحمت ہے نا، یہ کانسٹنٹ ہوتی ہے، یہ کبھی کم نہیں ہوتی، مطلب کانسٹنٹ رہتی ہے ہمیشہ۔ اب دیکھو یہاں پر رحمان والی صفت اللہ تعالیٰ کی دنیا کے لیے کیا ہے؟ خاص ہے۔ ہاں، اب چاہے اس دنیا میں کوئی اسے مانے یا نہ مانے، پکارے یا نہ پکارے، کوئی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانے یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ ہر ایک پر رحم کرے گا۔ اس لیے کافر ہے، مشرک ہے، اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہا ہے، دیکھو پلا رہا ہے، ہاں، ان کے لیے بھی آسانی کر رہا ہے، ہمارے لیے بھی آسانی کر رہا ہے، اولاد عطا کر رہا ہے، دولت عطا کر رہا ہے، تو اللہ کے فرما بردار اور نافرمان دونوں پر اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ کون سی ہے؟ رحمان والی۔ اور رحیم، اللہ تعالیٰ اپنی خاص مخصوص بندوں پر رحم کرتا ہے، اور آخرت میں بھی کرنے والا ہے، اسے کہتے ہیں رحیم۔ اب سب پر نہیں، اسی پر جو دنیا میں ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے آیا ہے۔ ہاں، یہ جو رحیم والی صفت ہے نا، یہ ان کے لیے ہوگی جو ایمان کی تقاضوں کو پورا کر کر جائے گا، اللہ تعالیٰ کے مطابق زندگی گزار کر جائے گا۔ تو قیامت کے دن صرف مومنوں پر کیا ہوگا؟ رحم کیا جائے گا۔ کن پر؟ صرف مومنوں پر۔ تو یہ بات کا یہاں پر دھیان رکھنا ہے ہمیں، اوکے۔ اب دیکھو جہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، لیکن مالک یوم الدین بھی ہوں، مطلب جزا اور سزا کے دین کا بھی مالک ہوں۔ مطلب یہاں پہلے دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بتا رہے ہیں نا، ہاں، پیار والا معاملہ، اور یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں؟ بادشاہ ہوں اس دین کا، وہ جزا اور سزا کا دین جس کا مالک ہوگا ہمارا رب، جس دن ہر چیز کھول کھول کر رکھ دی جائے گی، ایک ایک نیکی کا بھی بدلہ دیا جائے گا اور ایک ایک گناہ کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھائی کی ہوگی اس کا اجر اسے دیا جائے گا، اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی اس کا بھی اجر اسے دیا جائے گا۔ ہاں، برائی سے مراد یہ ہے جسے کسی شخص نے دنیاوی زندگی میں اسے مطلب
توبہ نہ کی ہو، کیونکہ سچی توبہ سے گناہ معاف ہو کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ مطلب میری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ میری بہنوں کاؤنٹ ہو رہا ہے، یاد رکھنا، اور مجھے اس بارے میں آخرت میں بتایا جائے گا۔ اللہ کا ڈر اپنی دلوں میں پیدا کرنا چاہیے ہمیں، اس لیے ہم جب بھی یہ آیت پڑھیں گے تو ہمیں اس بات سے ڈرنا ہے کہ ہمارا رب مالک ہے قیامت کے دن کا۔ یہ دن جو ہوگا بہت ڈرانے والا دن ہوگا، اور یہ حق دن ہوگا، اور شکر ہے میری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے یوم دین کا، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ انسان کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا، میرا دن ہی نہیں آتا۔ قیامت کے دن انسان کے اعمال کے مطابق فیصلے ہوں گے، کسی کی وہاں پر سفارش نہیں چلے گی، کوئی کرنسی نہیں، کوئی رشوت نہیں، کچھ نہیں۔ ہاں، اس روز کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا آج کس کے ہاتھ میں اختیار ہے اور بادشاہی ہے؟ کہاں ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں، اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اکیلا ہے اور پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ ہاں، اور دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا ہے جو شہنشاہ کہہ رہا ہے، جو تکبر کرتے ہیں نا، ہاں ان کے لیے ہے، کیونکہ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو قبضے میں لے لے گا اور آسمان کو دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوگا، پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، کہاں گئے زمین کے بادشاہ، کہاں گئے وہ تکبر کرنے والے۔ اب عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس سے خود حساب لے میری بہنوں، اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے، جیسے کہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تم خود اپنی جانوں سے حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اعمال کا خود وزن کر لو اس سے پہلے کہ ترازو میں رکھے جائیں، اور اسے بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، جس پر تمہارا کوئی پوشیدہ عمل مطلب نہیں رہے گا۔ ہاں، جیسے خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن تم پیش کیے جاؤ گے کوئی بات نہیں چھپے گی۔ تو ہمیں ڈرنا ہے اس دن سے کہ ہمارا رب جو ہے یہ کون ہے؟ ہاں، بادشاہ ہے یوم الدین کا، مطلب قیامت کے دین کا۔ اوکے، اس کے بعد دیکھو یہاں پر اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف مطلب ہم اب کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ دیکھو صرف تیری ہی عبادت کرتی ہوں اور تجھی سے مدد چاہتی ہوں۔ اب دیکھو نا کیسے سیکوینس ہو رہا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذکر کرتے، پھر بتاتے ہیں کہ میں ہی بادشاہ ہوں قیامت کے دن کا، اور اس کے بعد اب ہم معذرت چاہتی ہوں، اب ہم دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، ہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف تیری ہی عبادت کرتی ہوں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب دیکھو سورہ فاتحہ کا پہلا پارٹ جس میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوئی، اس کے بعد ایک ہم یہاں پر ابھی کیا لینے جا رہے ہیں، عہد لیتے ہیں، مطلب کہ ایک وعدہ کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں اور تجھی سے مدد چاہتی ہوں۔ اب یہاں پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہاں پر ہم ایسا نہیں کہہ رہے ہیں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ میں تیری عبادت کرتی ہوں اور تجھ سے مدد چاہتی ہوں، نہیں، یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں، تجھی سے، تجھی سے۔ اب عبادت صرف روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج کا نام نہیں ہے میری بہنوں، عبادت کہتے ہیں ہر وہ حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، پسندیدہ اور ناپسندیدہ جو بھی آپ کے اور میرے رب نے حکم دیا وہ کرنا ہے، اور جس چیز سے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جانا ہے، اسے کہتے ہیں عبادت۔ اب دیکھو اتحیات میں اس عبادت کو واضح کرتے ہیں کہ میری زبانی عبادتیں، مطلب زبان سے کی ہوئی عبادتیں تیرے ہی لیے ہیں میرے اللہ۔ ہاں، پھر ہم اپنی جسم سے جو محنت کرتے ہیں جیسے کہ نماز کے لیے، پھر قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، ہاں یہ سب جسمانی عبادتیں ہیں، اور مالی عبادتیں کسی کے لیے اللہ
مطلب جو ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اس ساری باتوں کا اقرار کر رہے ہیں ہم میری بہنوں. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے مطلب ہم جب اس بات کو بیان کرتے ہیں نا تو کیا بیان کرتے ہیں کبھی ہم نے غور نہیں کیا. ہاں تو یہاں پر ہمیں آج سے ہم انشاءاللہ غور کریں گے اس بات کو کہ ہم یہاں پر وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو اسی وجہ سے ہمیں کیا نہیں کرنا ہے، اپنی زندگی میں کسی اور غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی ہے. کیونکہ یہاں ہم خود کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں غیروں سے مدد لیتے ہیں. ہاں غیروں کو اپنے مدد کا ذریعہ بناتے ہیں، انہیں بیچ میں ڈالتے ہیں، ہے نا. تو اب دیکھو یہ جو آیت ہے نا پوری کی پوری توحید بتاتی ہے. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں نا. توحید ربوبیت، ہاں اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، ہر چیز میں ایک ماننا، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی جبار ہے، وہی سب کچھ ہے. ہر کام وہی کرتا ہے، اکیلا کرتا ہے. وہ اکیلا پالنے میں بھی اکیلا ہے، سننے میں بھی، دیکھنے والا، ہر کام کو چلانے والا. ربوبیت مطلب رب ہے وہ ہمارا، ہے نا. تو یہ ربوبیت والی صفت ہے. اس کے بعد توحید الوہیت، تمام کی تمام عبادتیں کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. ہاں تو یہ جو اتحیات میں بولتے ہیں نا ہم، یہ جو جب ہماری زبانی، جسمانی، مالی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے. تو اب عبادت میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. دعا مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. مطلب کہ ہم اب یہاں کسی کو شامل نہیں کر سکتے. اگر کسی کرتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ شرک میں شامل ہوگا میرے بہنوں. ہاں کیونکہ جو نوازنے والا ہے وہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے. ہاں اس کے بعد اب دیکھو میری بہنوں، اب اگر ہم یہ مطلب اگر ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ آیت پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، ہاں، اور اگر ہم اس پر نہیں چلتے تو ہم اور میں اور آپ جھوٹے ہیں. ہاں اگر ہم کسی اور غیر اللہ سے مدد لیتے ہیں تو میں اور آپ جھوٹے، ہم جھوٹا وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ جو توحید کی قسمیں ہیں نا ربوبیت، ہاں اس میں ہم اور تم کیا ہے؟ جھوٹے ہیں. ربوبیت تو مشرک کی مکہ میں مطلب وہ بھی مانتے تھے نا. قرآن میں خود اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں اس بارے میں، لیکن وہ لوگ الوہیت میں کیا کرتے تھے؟ گڑبڑی کرتے تھے. ہاں عبادت میں لات اور عزا جو بت تھے، ہاں انہیں بھی مانتے تھے اور اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ یہی ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں یہاں؟ ہاں تو اللہ تعالیٰ یہاں ہم کہتے ہیں کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں یا علی کر مدد. ہاں غوث پاک کی مدد مانگتے ہیں. مطلب نہ جانے اور کتنے کتنے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. پر یہ بات نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ڈائریکٹ کنیکشن کر سکتے ہیں بے شک نماز کے ذریعے. اوکے انشاءاللہ تو آج سے ضرور کوشش کریں گے. اس کے بعد آگے کی آیت کی طرف پڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم مطلب واضح اور صاف راستہ جو کہیں سے بھی ٹیڑھا نہ ہو. ہاں اب دیکھو مسند احمد کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، اب غور سے سننا میری بہنوں، یہ مثال جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ اس کے دونوں طرف نہ دیواریں ہیں. ہاں مطلب ایک راستہ ہے، اس کی دونوں طرف دیواریں ہیں. ہاں ان میں کئی کھلے ہوئے دروازے ہیں. دیکھو ابھی کیا ہے کہ دیواریں ہیں، ان میں کیا ہے؟ دروازے ہیں، کھلے ہوئے دروازے، اور دروازوں پر نا پردے لٹک رہے ہیں. اور صراط المستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگو تم سب کے سب اس سیدھی راہ پر چلے جاؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہ پر مت جاؤ. ایک پکارنے والا اس راستے کے اوپر ہے. جب کوئی شخص ان دروازے میں سے مطلب کسی کو کھولتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بہنوں کہ دیکھو ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ، ہاں، اور اس کے سائڈ میں، ہاں رائٹ اور لیفٹ میں کیا ہے؟ دروازے جو کھلے ہوئے ہیں اور اس پر پردے لٹک رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہو رہا ہے
کہ ایک پکارنے والا مقرر ہے اس راستے پر جو کیا کہہ رہا ہے کہ تم سیدھے آؤ، راستے پر سیدھے چلتے آؤ، یہاں وہاں مت جانا۔ وہ جو دروازے ہیں اسے کھولنے کی کوشش نہ کرنا۔ ابھی ہم ہیں شارٹ کٹ والے ہیں نا، ہمیں تو شارٹ کٹ چاہیے ہر بات میں، تو ہم کیا کریں گے، سیدھا راستہ اتنا لمبا چلنا کسے ہے، ہم تو دروازے سے شارٹ کٹ جانے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی طرح یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ دروازوں کو نہیں کھولنا ہے، تو وہ کہتا ہے وہ مطلب جو انسان مقرر کیا گیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ خبردار اسے نہ کھولنا، اگر کھولا تو اس راہ لگ جائے گا اور صراط المستقیم سے ہٹ جائے گا۔ بس صراط المستقیم تو اسلام ہے، اور دیواریں، اب اس کو واضح کیا گیا ہے، یہ جو صراط المستقیم مطلب جو سیدھا راستہ ہے نا، یہ کیا ہے، اسلام ہے، اور دیواریں جو ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور کھلے ہوئے جو دروازے ہیں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازے پر ایک پکارنے والا قرآن کریم ہے، اور راستے کے اوپر سے جو پکارنے والا ہے، مطلب اس راستے پر دو ہے لوگ، ایک تو ہے وہ قرآن کریم ہے، اور اس کے اوپر ایک ہے، وہ کون ہے، وہ پکارنے والا جو ہے وہ کھٹکا ہے جو ہمارے ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور نصیحت ہوتا ہے۔ تو جب بھی میری بہنوں ہمارے سامنے کوئی ہدایت آتی ہے، ہاں، اور قرآن کی طرف ہمیں کیا کرنا ہے، بڑھنا ہے۔ قرآن جو آگے کا راستہ جو دکھانے والا ہے، جو صحیح راستہ، جو صراط المستقیم کا راستہ ہے، وہ دکھانے والا کون ہے، قرآن ہے۔ اگر ہم کیا کریں گے، سیدھے راستے پر نہیں چلیں گے تو ہم بھٹک جائیں گے۔ اگر ہم شارٹ کٹ اپنانے کی کوشش کریں گے، ان دروازوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے، تو وہ ہم لوگ برباد ہو جائیں گے، کیونکہ وہ دروازے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ تو اگر ہم ان کی طرف بڑھیں گے تو کیا ہوگا، ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو ہم اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھو یہاں پہ ایک منٹ، ہاں سسٹر، تو یہاں دیکھو ہمیں اللہ سے کیا مطلب مدد چاہیے، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، ہاں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت چاہیے۔ یہ جو زندگی کے مختلف معاملات ہیں نا میری بہنوں، جہاں ہم فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، تو ایسے وقت ہمیں سخت اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم صحیح راستے کو چنیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر ہم کسی بھی قدم پر گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت ہمیں ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ ہاں، اب دیکھو پچھلی آیت میں ایاک نستعین سے سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا مدد چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سکھا دیا کہ کہو پروردگار سے ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں اور اپنے ہر کام میں تیری ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ تو اگر راستہ نہ بتائے تو ہم ظلم مطلب اس کے کیا ہوگی، شکار ہو جائیں گے میری بہنوں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں نا یہاں پہ، ہاں، کہ کتنی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ہاں، تو صحیح راستہ کیا ہے یہ ہمیں کون دکھانے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ۔ اور اگر ہم دیکھو نہ جان بھی لیں تو اپنے نفس کی کمزوری، ہاں، اور جو ہے وہ شہوت یا یہ جو حسد ہے، ہاں، اور شیطان ہے، اور دوسرے دشمنوں کی وجہ سے اس صحیح راستے پر چلنا اور قائم رہنا کیا ہے، یہ اس کی بھی توفیق ملنا ہمیں ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بنا یہ کیا ہے، ممکن ہی نہیں ہے نا کہ ہم صحیح راستے پر چلیں۔ اس لیے اللہ ہر کام اور ہر لمحے میں ہمیں سیدھے راستے کو جانے کی اور اس پر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں خود یہاں پر سکھا رہے۔ دیکھو اب دیکھو یہاں پہ ان سبھی باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صراط المستقیم اسلام ہے جو ہمارے پاس کتاب اور سنت کی صورت میں موجود ہے نا۔ اس لیے جب کوئی کتاب اور سنت سے ہٹ کر کسی شخصیت یا گروہ کے پیچھے لگتا ہے تو وہ صراط المستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے منزل مقصد جو ہے جنت
یہاں تک پہنچنا کسی صورت میری بہنوں ممکن نہیں جب تک ان تمام ٹیڑھے راہوں سے ہٹ کر کتاب و سنت کی واضح کشادہ اور روشن اور سیدھی راہ پر ہم نہیں آتے۔ تو بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا، تو کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو یہ جب بھی ہم پڑھیں گے تو اسے محسوس کر کر پڑھیں گے۔ دیکھو نا، یہ دعا کر رہے ہیں ہم، ہاں، اور اگر ہم یہ ایسے ہی پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مطلب کتنی سورہ فاتحہ ہم جلدی جلدی ادا کرتے ہیں، سوچو، ہاں، تو کیا کرتے ہیں ہم؟ گویا اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ جب ہم اسے اس طرح پڑھتے ہیں نا جلدی جلدی، تو ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے میری بہنوں۔ ہم سب 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، اور اگر اس طرح ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم اسے صحیح سے اس کا حق ادا نہیں کر رہے، اور اگر آج ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے تو اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ملے گا میری بہن۔ ہاں، اور اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں کبھی کبھی، اور کتنی بار گمراہ بھی ہوتے ہیں نا، ہاں، کیونکہ صحیح سے ہم پڑھ ہی نہیں رہے، صحیح سے مانگ ہی نہیں رہے اللہ تعالیٰ سے۔ اوکے، تو انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دل سے جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، دل سے ایک ایک آیت کو ہم کیا کریں گے، صحیح سے ادا کریں گے، ہاں انشاءاللہ۔ اب دیکھو آخری آیت ہم دیکھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہاں پر دیکھو ایک سوال آتا ہے من میں کہ صراط الذین کہنا کافی تھا، ہے نا؟ پھر مطلب کہ پہلے معنی دیکھتے ہیں کہ راستہ ان لوگوں کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا اللہ تعالیٰ ہمیں جو نے انعام کیا، مطلب جن پر تیرا انعام ہوا ہو، ہاں، اور ان لوگوں کے نہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہو اور جو گمراہ ہوئے ہو۔ مطلب ہم سیدھے راستے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہو۔ تو آپ دیکھو یہاں ایک سوال کیا آتا ہے ہمارے من میں کہ صراط الذین کہنا کافی تھا نا، لیکن یہاں پر غیر المغضوبی مطلب یہ بھی کہ ان پر نہیں چلانا جس پر غضب ہوا، یہ لانے کے پیچھے کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کا انعام اس کی مخلوق پر بے شمار ہے، کم از کم اس کا پیدا کرنا اور اس کی زندگی کی ہر ضرورت پوری کرنا ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے یہ تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرو جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، ہاں، اور وہ جو غضب کا نشانہ نہیں بنے، نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ ایسے لوگوں کے 4 گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں سورہ نساء میں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اور کون ہیں وہ لوگ؟ نبی، ہاں، نبیوں پر اور صدیقوں پر اور شہداء اور صالحین۔ تو قرآن مجید میں جو انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے تمام واقعات، ہاں، ان کی کیا ہے، ہمیں مختصر تفصیل ملتی ہے، ہاں۔ تو یہاں پر ان پر ہمیں چلانے کی ہم کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں ان کے راستوں پر، کیونکہ یہ کامیاب ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھو یہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطلب یہ مغضوب جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یہود کو کہا گیا ہے۔ چنانچہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں، اور ان پر ذلت اور محتاج مسلط کر دی گئی۔ مطلب دیکھو یہودیوں کے لیے کیا آتا ہے کہ ان پر ذلت اور محتاج مسلط کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھاری غضب لے کر لوٹے ہیں۔ اور ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 90 میں سورہ بقرہ کے کہ بس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، مطلب اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں دیکھو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اس آیت سے دیکھو پہلے نا، یہ جو آیت میں نے ابھی بتائی نا، اس سے پہلے مسلسل جو ہے وہ نصارہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب پہلے ہم نے دیکھے یہودیوں کے بارے میں، اور یہ جو آیت ہے کس کے بارے میں ہے؟ نصارہ کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد میں یہود مطلب
یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مغضوب جو ہے یہ کون ہے؟ یہود ہے، اور ضالین جو ہے وہ نصارہ کو کہا گیا ہے، ہاں مطلب گمراہ۔ ہاں اس میں یہ جو دعا ہے یہ اتنی تفصیل سے اس لیے مانگی گئی ہے کہ بندہ خود کو انعام آفتہ لوگوں کی سیرت میں ڈھال لے اور گمراہوں اور اللہ کے غضب کے مستحق لوگوں کی بدعمالیوں سے انسان پرہیز کرے۔ حدیث میں واضح کیا گیا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے، اور ان پر کئی بار اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور گمراہ سے مراد کیا ہے؟ عیسائی ہے، ہاں نصارہ سے کہا گیا نا، جنہوں نے کتاب کے باوجود دین کو چھوڑ دیا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ تو یہاں تک میری بہنوں ہماری جو سورہ فاتحہ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو کیا جو بھی ہم نے یہاں پر مطلب سیکھے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا؟ مجھے بتانا جلدی جلدی۔ اوکے، تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، ہماری سانسیں، ہماری زندگی، ہمارا ہر لمحہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے اللہ۔ یا اللہ ہمیں زندگی کی اصل مقصد سمجھا دے، ہمیں دنیا کی چکا چوند میں کھونے سے بچا لے، ہمیں اس راستے پر چلا جو سیدھا تجھ تک جاتا ہے۔ ہم جب اعوذ باللہ کہیں تو ہمارے دل میں و دماغ میں تیری پناہ کا یقین ہو اللہ۔ ہمیں شیطان کے وسوسوں، نفس کی چالوں اور گمراہیوں سے بچا لے۔ تو ہمارے دلوں کو پاک کر دے میرے رب العالمین، نیتوں کو صاف کر دے، ہمیں وہی دکھا جو حق ہے اور حق پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ جب ہم بسم اللہ کہیں تو صرف زبان سے نہ ہو، دل میں بھی تیرا مطلب وہ جذبہ پیدا ہو، تجھ پر توکل کرے، ہر کام میں تیرا نام لے کر اخلاص کے ساتھ قدم بڑھائے۔ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ آج جمعہ کا دن ہے، رحمتوں کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے، تو آج کے دن ہمیں معاف فرما دے اللہ۔ ہمارے چھوٹے بڑے جانے انجانے دل کے عمل کہ ہر گناہ کو بخش دے۔ یا اللہ جو دعائیں دل میں ہیں جنہیں ہم زبان پر نہیں لا سکتے تو وہ بھی اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو غم زدہ ہیں انہیں سکون عطا کر، جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں ہدایت دے، جو تجھ سے دور ہو چکے ہیں انہیں پھر سے اپنے قریب لے آ۔ یا اللہ یہ کلاس، یہ سیکھنا، یہ وقت سب تیری رضا کے لیے، اسے ہمارے لیے ذریعہ قرب بنا دے۔ ہمیں قرآن سے، اپنے دین سے، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دل سے محبت کرنے والے بنا دے۔ یا اللہ یہ آغاز ہمارے لیے ایک نئی روحانی زندگی کا آغاز ہو، ہمارا ہر دن، ہر قدم، ہر لمحہ تیری رضا کی طرف ہو، ہم تیرے ہو جائے۔ یا رب ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں بخش دے، ہمیں ہدایت دے اور اپنی محبت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نا جلدی سے اناؤنسمنٹ کر لیتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں ہاں اس کی ریکارڈنگ ہے، انشاءاللہ ملے گی۔ ہاں تو دیکھو ابھی میں تھوڑا نا اناؤنسمنٹ کر لیتی ہوں، ہاں جلدی سے کہ ٹائم ہو چکا ہے، باجی کا کلاس چالو ہونے والا ہے۔ 3 بجے جو ہے وہ ٹیچرز ٹریننگ کی کلاس ہوگی ہماری انشاءاللہ، اور اس کا ٹاپک ہے اللہ کا وعدہ بندوں سے، اوکے انشاءاللہ۔ اس کے بعد 4 بجے ہوگی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 7:30 بجے ہوگی خیر کی باتیں، 8 بجے ہوگی حفظ قرآن، اور 9 بجے ہوگی ہماری اسپیشل کلاس جس کا ٹاپک ہے دعا مومن کا ہتھیار انشاءاللہ، اوکے۔ تو جو بھی آج ہم نے سیکھے اچھے سے سمجھ میں آ گیا نا سسٹرس؟ سورہ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں؟
بے شک بے شک. کوئی سوال سسٹرس کا آلریڈی؟ باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی تھوڑا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو باجی ہم اس کے معنی کیا پڑھتے تھے کہ اے اللہ یا اللہ ہم تو تیری ہی مددگار عبادت. ہے، ہاں ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے بتائے باجی تھوڑا. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. الحمدللہ. باجی آج ایک سورہ فاتحہ کے آپ نے اتنے معنی بتائے باجی، تو پورے قرآن مجید کا کیا راز ہوگا باجی. آج تو دل میں ڈر بس. الحمدللہ.